لاہور میں فیسلٹی مل سکتی ہے, کراچی میں فیسلٹی نہیں مل سکتی. یہ کیا سائنس ہے؟ وہاں پر اگر ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سے انڈسٹری آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو یہاں 25 محکمے آ کر رشوت کیوں مانگتے ہیں انڈسٹریلسٹ سے؟ جو $100 بلین دینے کی سکت رکھتا ہے کراچی, اس کا تو زرداری صاحب آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے, اس کی تو انڈسٹری کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ کا ایک بوائلر انسپیکٹر جو ہے نا آپ کی حکومت کا, وہ اربوں روپے کماتا ہے, کما کر آپ کو دیتا ہے. آپ دیکھیں ذرا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. خود KMC کے کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جو مختلف وزیروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں, اور جو ان کے پسندیدہ افسران ہیں ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں. یہ کرپشن کا نظام انہوں نے یہاں پر چلایا ہوا ہے. اس وقت شہر میں 200 کے قریب غیر قانونی ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. غیر قانونی طریقے سے 2 نمبر دھندا چل رہا ہے اور اس میں سب ملوث ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک انڈسٹریل ایریا میں چل رہا ہو اور وزیر بلدیات کو نہ پتا ہو, ایڈمنسٹریٹر کو نہ پتا ہو, یہ سب کچھ چل رہا ہو اور وزیر اعلیٰ کو نہ پتا ہو, بلاول ہاؤس والوں کو نہیں پتا ہو؟ تو جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو پورا نیٹ ورک ہی یہی والا ہے. آپ ذرا لسٹ تو نکال کر دیکھیے گاڑیوں کی. ٹاؤن چیئرمین کے لیے گاڑی نہیں ہے, افسروں کی گاڑیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ. کشمور سے لے کر کراچی تک آ جائیے, ہزاروں گاڑیاں, ہزارہا گاڑیاں. میں محتاط بتا رہا ہوں آپ کو. انٹیریئر سندھ سے کوئی صاحب آتے ہیں, مختلف لوگ آ رہے ہیں چارج لینے کے لیے. وہ بڑے بڑے ویگوز میں اور مختلف گاڑیوں میں آتے ہیں اور 6 گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چارج دو. اس وقت شہر میں 200 کے قریب غیر قانونی ہائیڈرنٹ چل رہے ہیں. قانونی ہائیڈرنٹ صرف 22 ہیں, اور وہ 22 بھی کیوں ہیں؟ وہ بھی نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ تو ہائیڈرنٹ کا نظام بنا اس لیے تھا کہ ایسی جگہیں جہاں پر لائن نہیں پہنچ سکی ہے اس کے لیے ٹینکروں کے ذریعے سے پانی پہنچا دیا جائے. اور یہ آج سے تو 20-25 سال پرانی باتیں ہیں. لیکن آپ نے بجائے اس کے کہ آپ پانی پہنچانے کا انتظام کرتے, جہاں پر لائنیں موجود ہیں ان کو ہی پانی دینا بند کر دیا. خود جو MD واٹر بورڈ ہے انہوں نے کہا کہ 1300 پنچر ہیں مین لائن میں, 1300 پنچر ہیں. ابھی تک انہوں نے, یہ اینٹی تھیفٹ سیل بنا ہوا ہے, لیکن جو لوگ پورا ادارہ اور اس کے بے پناہ لوگ خود کرپشن میں ملوث ہوں, ان کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے پانی کی چوری ہو سکتی ہے اگر عملہ ملا ہوا نہ ہو؟ چوری ہوگی, پکڑی جائے گی, گرفتار کروائیں آپ. حکومت آپ کی ہے, طاقت آپ کے پاس ہے. لیکن اگر وہ لوگ گرفتار نہ ہوتے ہوں ایسے لوگ, اور پتہ یہ چلے کہ خود عملہ ملا ہوا ہے, تو کون گرفتار کروائے گا جب خود ہی کرپشن کریں گے؟ تو یہ کروڑہا روپے کی کرپشن ایک دن کی ہے یہ پانی کے نظام میں. غیر قانونی طریقے سے 2 نمبر دھندا چل رہا ہے اور اس میں سب ملوث ہیں. کیا یہ ممکن ہے کہ اتنا بڑا نیٹ ورک انڈسٹریل ایریا میں چل رہا ہو اور وزیر بلدیات کو نہ پتا ہو, ایڈمنسٹریٹر کو نہ پتا ہو, یہ سب کچھ چل رہا ہو اور وزیر اعلیٰ کو نہ پتا ہو, بلاول ہاؤس والوں کو نہیں پتا ہو؟ تو جب ہم تفصیل میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو پورا نیٹ ورک ہی یہی والا ہے. نہ جانے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو طاقتیں اس مافیا کو سپورٹ کر رہی ہیں. کوئی حکومت اس کے خلاف ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جن علاقوں کو لوڈ شیڈنگ سے فری کہتے ہیں ہم نے کر دیا شہر کو, وہاں پر بھی بار بار لائٹ جاتی ہے. کبھی مینٹیننس شٹ ڈاؤن کرتے ہیں اور کبھی ویسی لائٹ چلی جاتی ہے اور بتاتے ہیں کہ جناب فلاں جگہ پر فیڈر ٹرپ کر کے آئے, فلاں لائن جو ہے وہ ٹوٹ گئی ہے. آپ مطلب تانبے کے تار چوری کر کر کے کھا گئے اربوں خربوں روپے, ایلومینیم کے تار ڈال دیے اور بیوقوف بنایا لوگوں کو کہ یہ بڑے اچھے تار ہوتے ہیں, اس کے ذریعے سے جو ہے نا زبردست ہم نے کیبلنگ کر دی ہے. تو سارا تانبا جو ہے وہ کراچی کا لوٹ کے کھا گئے اور اب جو ہے وہ بھگتتے رہو. انویسٹمنٹ کی نہیں ہے ٹرانسمیشن میں اور ڈسٹریبیوشن میں, لائسنس لینے کے لیے پہنچے ہوئے. آپ ذرا لسٹ تو نکال کر دیکھیے گاڑیوں کی. ٹاؤن چیئرمین کے لیے گاڑی نہیں ہے, افسروں کی گاڑیاں اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ. کشمور سے لے کر کراچی تک آ جائیے, ہزاروں گاڑیاں, ہزارہا گاڑیاں. میں محتاط بتا رہا ہوں آپ کو, جو صرف سرکاری افسروں کے پاس موجود ہیں, ان کے گھروں میں موجود ہیں. ان کو عملہ دیا ہوا ہے, پولیس والے دیے ہوئے ہیں. کل ایک ٹاؤن کے چیئرمین نے CM صاحب کے سامنے بتایا کہ حال یہ ہے کہ ٹاؤن کے چیئرمین کو تو گاڑیاں نہیں دی ہیں ابھی تک, ٹرانزیشنل پیریڈ چل رہا ہے. لیکن انٹیریئر سندھ سے کوئی صاحب آتے ہیں, مختلف لوگ آ رہے ہیں چارج لینے کے لیے.
وہ بڑے بڑے ویگوز میں اور مختلف گاڑیوں میں آتے ہیں اور 6 گارڈ ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں میں چارج دو. آپ دیکھیں ذرا, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. خود KMC کے کتنے آپ کو لوگ ملیں گے جو مختلف وزیروں کے گھروں میں کام کر رہے ہیں اور جو ان کے پسندیدہ افسران ہیں ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں. یہ کرپشن کا نظام انہوں نے یہاں پر چلایا ہوا ہے. نیپرا تیار بیٹھا ہے کہ ان کو مزید لائسنس دے دیں. ان کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. ان کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے کہ الیکٹرک کا. اس فارنزک آڈٹ میں جتنی حکومتوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے وہ سب قوم کے سامنے لانا چاہیے. ہم اس کے الیکٹرک کے مسئلے کو وہ ایک بڑی عوامی تحریک کے ساتھ از سر نو شروع کرنے جا رہے ہیں. جماعت اسلامی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کراچی کے یہ سارے مسئلے, جس میں پانی اور بجلی کا مسئلہ بھی ہے, اسٹریٹ کرائم کا معاملہ بھی ہے, بلدیاتی اداروں پہ جو قبضہ کیا گیا ہے, اس قبضے کے نتیجے میں جو سلیکٹڈ میئر اور قبضہ میئر بنایا گیا ہے, اس کے خلاف ایک زبردست قسم کی تحریک ہم شروع کریں گے. اور ہم اگست میں ایک بہت بڑا عوامی ڈیمونسٹریشن کریں گے اور اس سے پہلے موبلائزیشن کریں گے. یہ لاہور میں فیسلٹی مل سکتی ہے, کراچی میں فیسلٹی نہیں مل سکتی. یہ کیا سائنس ہے؟ وہاں پر اگر ون ونڈو آپریشن کے ذریعے سے انڈسٹری آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو یہاں 25 محکمے آ کر رشوت کیوں مانگتے ہیں انڈسٹریلسٹ سے؟ کون چلا رہا ہے یہ رشوت کا نظام؟ یہ زرداری صاحب کہتے ہیں میں $1 بلین یہاں سے لاؤں گا اور $100 بلین وہاں سے لاؤں گا. جو $100 بلین دینے کی سکت رکھتا ہے کراچی, اس کا تو زرداری صاحب آپ نے بھیڑا غرق کر دیا ہے. اس کی تو انڈسٹری کو آپ نے تباہ کر دیا ہے. آپ کا ایک بوائلر انسپیکٹر جو ہے نا آپ کی حکومت کا, وہ اربوں روپے کماتا ہے, کما کر آپ کو دیتا ہے.